باتوں کا کوئی خوف نہیں، گزشتہ چیزوں کا کوئی غم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ پچھلی چیزوں کے نقصان ہونے سے غم ہوتا ہے، ایسے غم بھی نہیں ہے، اور آنے والی چیزوں کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور آپ بارہا دیکھے ہوں گے کہ جگہ جگہ پول ہوتا ہے، پلر ہوتا ہے، جس میں کرنٹ ہوتا ہے، اس میں تختی لگی ہوتی ہے، لال کلر کے، اس میں سفید کلر سے لکھا ہوتا ہے خطرناک، ڈینجر، کیا رہتا ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں اگر ہاتھ لگاؤ گے تو جان جا سکتی ہے، کرنٹ لگ جائے گی، بجلی سے تمہاری موت ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرمایا اللہ ہوشیار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہے نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث قدسی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی میرے ولی سے لڑائی کرے، تکلیف دے، تو میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اور اسی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ ہی مروی ہے، وہی ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ انسان اپنے نوافل فرائض سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، نزدیکی حاصل کر لیتا ہے۔ تو انسان جب نیک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے ولی ہے، جو اللہ کی یاد میں اپنے کو فنا کر دیتا ہے، ان کی طہارت کا جواب نہیں، ان کے تقویٰ کا کوئی جواب نہیں، جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، یہ حدیث پاک، حدیث قدسی آپ نے سماعت کی، یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی مہینے میں 11ویں تاریخ میں وصال ہوا۔ اور کسی نے کہا کہ 11ویں تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے فاتحہ کرتے تھے، مختلف روایت ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی حسنی سید ہے۔ آپ کے والد کا نام موسیٰ جنگی دوست، اور والدہ کا نام فاطمہ ام الخیر ہے۔ غوث پاک کی والدہ کا نام فاطمہ ام الخیر۔ اپنے والد کی جانب سے، اپنے والد کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت امام حسن سے ملتا ہے، اور اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے سلسلہ نسب امام حسین سے ملتا ہے۔ اس لیے بولتے ہیں حضرت امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر وقت ہے، اس کے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، 470 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 571 ہجری میں وصال ہوا، انتقال ہوا، اس دنیا سے کچھ کر گئے۔ 91 سال عمر پائی آپ نے، اور آپ علم کے پہاڑ سے تقویٰ طہارت ایسی تھی کہ 40 سال تک عشاء کی وجہ سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، مطلب کہ رات بھر سویا
حساب کتاب کا خیال کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ نماز کیوں کہا گیا قرآن میں کہ نماز تمام برائیوں سے بچا دیتی ہے. لیکن آپ کی نماز تو صحیح ہو تب نہ آپ کی نماز آپ کو بچائے گی برائیوں سے. میرے دوستو یہ بزرگان دین غوث پاک کا تقویٰ کون نہیں جانتا؟ ان کی کرامات بے شمار ہے. اللہ اکبر. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کب سے یہ جانتے ہیں کہ آپ خود اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا میری والدہ نے مجھے مدرسے میں مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجا، تو جب میں جاتا تو میرے ساتھ فرشتے بھی جاتے. بولیے سبحان اللہ. میرے ساتھ فرشتے بھی جاتے اور جب مدرسہ کے اندر پہنچتے تو فرشتے کہتے اب سے ہوں لے ولی اللہ، یا اللہ کے ولی کے لیے جگہ دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ دو، جگہ کشادہ کرو، بیٹھنے کے لیے جگہ دو. اللہ اکبر. یہ کون فرماتے ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدہ سے کہا کہ والدہ مجھے معاف کر دیجیے، گستاخی معاف فرمائیے. والدہ کہتی ہے بیٹا تم نے کون ایسی غلطی کی، کس چیز کی معافی مانگ رہے ہو؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ معاف کر دیں گی تو والدہ کہتی بالکل معاف کر دوں گی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے میرے دوستو کہ جب اللہ کے ولی دنیا میں رہتے ہیں یہاں بھی اللہ زندہ اور دنیا سے جاتے ہیں وہاں بھی زندہ. اللہ اکبر. جو اللہ کے سے کہا قرآن کی آیت ہے نا وَلَا تَقْتُلُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائے، اللہ کا ذکر کرتے مارے جائے، شہید ہو جائے تو وہ زندہ ہے. اللہ اکبر. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ معاف فرما دیجیے والدہ امی جان. تو غوث ان کی والدہ کا غلطی کیا ہے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ آپ جب میں پیٹ کے اندر تھا حاملہ سے تھے، یعنی آپ کے پیٹ میں جب میں تھا تو ایک مرتبہ آپ انگور کے گچھے کی طرف ہاتھ بڑھا. ٹھیک ہے، جب بچہ پیٹ میں رہتا ہے تو کھٹا کھانے کی طلب ہوتی ہے تو والدہ